عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہم شرک نہیں کرتے، اور شرک کا مطلب صرف اتنا لیتا ہے وہ کہ ہم کسی مزار کے اوپر نہیں جاتے، ہم کسی بت کو نہیں پوجتے، بس ہم موحد ہیں، ہماری زندگی میں توحید ہے، اور ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم نے حج بھی کر لیا ہے، سال جب گزر جاتا ہے تو زکات بھی اپنے مال سے نکال دیتے ہیں، عام طور پر صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس ذہن میں پڑا ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام عبادات جو وہ کر رہا ہے اور جس کو اس نے مکمل اسلام سمجھ رکھا ہے، یہ ساری عبادتیں جنت میں اس کو پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے اندر حسن خلق کی صفت نہیں ہے، تو یہ عبادتیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث موجود ہے، حدیث اس طرح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم ثم طرح عليه فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے بولتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے درمیان فقیر اور غریب اور مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ۔ یا توحید کا ذکر نہیں ہے، بطور خاص جب نماز کا ذکر ہو گیا تو توحید وہاں پائی گئی ہے۔ توحید ہوگی، نماز ہوگی، روزے ہوں گے، وہ سیام، وہ زکات بھی ہوگی، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، خوب روزے رکھے ہوں گے، خوب زکات ادا کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا جس کا تعلق زبان سے ہے، سوء خلق ہے، بد اخلاقی ہے، کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا، وقذف ھذا، کسی کے اوپر الزام لگا کر کے آیا ہوگا، تو ایسا تو ایسا، یہ تمام چیزیں سوء خلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ وقذف ھذا واکل مال ھذا، کسی کا مال کھا کر آیا ہوگا، مال غصب کر لیا ہوگا، اس کا تعلق بھی زبان ہی سے، اس لیے کہ آدمی حرام مال منہ ہی سے کھاتا ہے، زبان چٹخارے لیتی ہے۔ واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ظالم سے مظلوم کو اس طرح بدلہ دلائے گا کہ ظالم سے نیکیاں لے لی جائیں گی اور معاملے کو برابر سرابر کیا جائے گا۔ اگر تمام نیکیاں لے لیے جانے کے بعد معاملہ برابر سرابر ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیکیاں لیے جانے کے بعد بھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا تو اب مظلوم کے گناہ نکالے جائیں گے اور ظالم کے اوپر پھینک دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، یہ پوری کی پوری روایت مسلم شریف کے اندر ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، نماز کا بھی تذکرہ ہے، روزوں کا بھی تذکرہ ہے، زکات کا بھی تذکرہ ہے، تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کا خلق ٹھیک نہیں ہے، بد اخلاق ہے وہ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی نیکیاں چھین کر کے، جس کے ساتھ اس نے یہ بد اخلاقی کی ہوگی وہ نیکیاں دے دی جائیں گے اور اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آدمی کا یہ زام فاسد ہی تو ہے، یہ زام باطل ہی تو ہے کہ نمازیں ادا کر لینا کافی ہے، روزے رکھ لینا کافی ہے، زکات ادا کر دینا کافی ہے، بقیہ زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعضاء و جوارح کو بری حرکتوں سے باز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی کا یہ تصور ہے تو یہ تصور فاسد تصور ہے، یہ خیال فاسد خیال ہے، یہ زام باطل زام ہے اور یہ زام فاسد زام ہے۔ یہ نمازیں، اس کی یہ عبادتیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔